حضرات محترم، اس موضوع پہ بات ہو رہی تھی کہ عمرے کا طریقہ کیا ہے اور عمرے کے ادائیگی کے دوران میں عام طور پر کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب رہ گیا یہ بات کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے عمرے کی ادائیگی کے بعد وہ کون سے مقامات ہیں جن کی انسان کو زیارت کرنی چاہیے۔ عمرہ تو وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ 4 اعمال کا نام عمرہ ہے۔ میقات سے احرام کا باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، حلق یا قصر کروانا، یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کچھ دن کچھ ایام ہوتے ہیں حاجی کے پاس وہاں پہ ٹھہرنے کے لیے۔ ان ایام میں وہ کیا کرے؟ ان ایام میں سب سے بہترین جو عبادت ہے وہ طواف کی عبادت ہے۔ اس کے بعد فرض نمازوں کا جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک اور غلطی جو عام طور پر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات میں بازاروں میں پھرنا، یعنی بازار میں پھرتے ہوئے نماز ضائع کر دی جاتی ہے، جماعت نکل جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ وہاں جا کر بھی جماعت ہاتھ سے نکل جائے۔ بازار تو ہر جگہ مل جاتے ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے بازاروں کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ وہاں کی جو عبادات ہے وہ کہیں اور نہیں ملیں گی، وہاں کا جو ثواب ہے وہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ اس لیے اس غلطی سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب رہ گیا وہ مقامات وہ جہاں پہ رہ کر جن کی زیارت کرنی چاہیے۔ ذہن میں رہے کہ یہ جتنی زیارات کے جو مقامات ہیں ان میں کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، تاریخ کا حصہ ہے، اور انسانی طبیعت ہے کہ انسان اپنی تاریخ کو پسند کرتا ہے، تاریخ سے اس کا ایک تعلق ہوتا ہے، ایک اس کی محبت بڑھتی ہے، تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ اس تعلق کے اظہار کے لیے، اس محبت کے لیے انسان کو چاہیے کہ کیونکہ وہ وہاں پہ گیا ہے تو ان مقامات کی بھی زیارت کر لے۔ ظاہر ہے ہر انسان اپنے ماں اور اپنے باپ کو جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان سے جو منسوب چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو پسند آتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ہماری ساری مائیں اور سارے باپ جن کے قدموں پہ قربان آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ظاہر ہے ان سے جو منسوب چیزیں ہیں ان سے بھی انسان کو محبت ہے، تعلق ہے، چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں رہے، کہاں کہاں سے گزرے، کیسے کیسے چلے، کیسے کیسے پھرے، کن کن مقامات سے آپ کا تعلق تھا۔ اس تعلق کی نسبت سے انسان اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں سب سے بہترین جگہ جو آج بھی اسی حالت میں محفوظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سے تعلق رہا، وہ غار حرا ہے۔ جبل نور سو کہتے ہیں جس پہاڑ میں یہ غار ہے، تو وہاں ٹھہرتے ہوئے آپ کو یہ کوشش کر لینی چاہیے کہ وہاں پہ ایک دفعہ وزٹ کر لیں۔ ہمت ہو تو ضرور اوپر چڑھیں، ہمت نہ ہو تو نہ چڑھیں۔ تو یہ تقریباً حرم سے کوئی 3-3.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے۔ تو ٹیکسی کے ذریعے آپ آرام سے وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ پرانے زمانے میں تو پوری چڑھائی ہوتی تھی، چڑھ کے جانا پڑتا تھا۔ اب تو ماشاءاللہ سیڑھیاں بھی بن گئی ہیں، اور اب تو باقاعدہ ایک روڈ بھی اوپر تک بنائی جا رہی ہے۔ تو گاڑی جو ہے اوپر تک، جس طرح آپ مری جاتے ہیں یا کسی اور مقامات پہ جاتے ہیں، اوپر تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ اور ابھی اگلے 1-2 سال میں چیئر لفٹ بھی وہاں پہ لگائی جا رہی ہے، اس چیئر لفٹ پہ بیٹھ کر بھی آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن مزہ یہی کہ آپ پیدل جائیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اس سخت ترین پہاڑ پہ کیسے جایا کرتے تھے۔ ابھی تو اس پہاڑ کے دامن میں نیچے بالکل ایک بسوں کا ایک اسٹیشن بنایا جا رہا ہے، جہاں سے بس آپ کو لے کے جایا کرے گی، بالکل پکنک کا ماحول بن چکا ہے۔ تو اگر آپ پیدل جائیں تو پیدل بھی 1-1.5 گھنٹہ میں آپ آسانی سے اوپر چوٹی تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ غار ایک ایسی جگہ پر واقع ہے، یعنی اوپر انسان جاتا ہے اور پھر تھوڑا سا نیچے اتر کے غار میں جاتا ہے، کہ وہاں سے حرم شریف نظر آتا ہے۔ اب تو چونکہ بڑی بڑی بلڈنگز درمیان میں بن گئی، جس زمانے وہ نہیں تھی، اس غار میں کھڑے آپ بہت آرام سے خانہ کعبہ دیکھ سکتے تھے۔
تو یہ وہ غار ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں پہ جایا کرتے تھے، اور جہاں پہ پہلی وحی کا نزول بھی اسی غار کے اندر ہوا۔ تو یہ تقریباً آج تک اسی حالت کے اندر موجود ہے۔ باقی ساری چیزیں تو بدل گئیں، تو کوشش کریں کہ جبل نور پہ اس غار کی زیارت کر لیں۔ اس کے بعد دوسرا جو مقام ہے جو آج تک ویسے ہی محفوظ ہے، وہ غار ثور ہے، وہ بھی مکہ مکرمہ کے پاس واقع ہے۔ تو غار ثور کی چڑھائی اس غار حرا سے زیادہ ہے اور زیادہ خطرناک ہے، تو وہاں بھی اگر آپ ہمت کر سکیں تو جانا چاہیے، ایک دفعہ اس کو بھی دیکھ لیں، پھر پتہ نہیں زندگی میں موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ غار ثور اور غار حرا کے علاوہ حرم کے قریب قریب سب سے جو بہترین اور محترم جگہ ہے، وہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، وہ بالکل جب آپ صفا اور مروہ سے باہر نکلیں گے تو وہاں پہ آج بھی وہاں پہ لائبریری بنا دی گئی ہے، وہ ابھی بھی محفوظ ہے، اگرچہ بہت بے شمار کنسٹرکشن ہو چکی ہیں، بہت ساری عمارتیں گر چکی ہیں، بالکل نقشہ بدل چکا ہے، لیکن وہ گھر ابھی محفوظ ہے اور اس کے اوپر لائبریری کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس کی زیارت کر لیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو ہے وہ خانہ کعبہ سے کتنی دور تھا اور آپ کتنی دور چل کے آیا کرتے تھے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کے کچھ دروازے ہیں جن کے نام رکھے، مجھے باب عمر ایک دروازے کا نام ہے، چھوٹا دروازہ ہے، تو جہاں پہ حضرت عمر کا گھر ہوتا تھا۔ ایک دروازے کا نام ہے باب دار ارکم، تو وہاں پہ حضرت ارکم جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خفیہ طور پر تعلیم دیا کرتے تھے، تو یہ ہے۔ اسی طرح مروہ کی سائڈ پہ جو یہ ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں، تو یہ یہاں پہ ابو جہل کا گھر ہوتا تھا، یہ اب وہاں پہ آج کل ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں۔ ادھر دوسری طرف اگر آپ آ جائیں تو انٹرکانٹ کا ایک جو 5 اسٹار ہوٹل ہے دارالتقویٰ کے نام سے، یہ غالباً وہ جگہ تھی جہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق کا گھر ہوتا تھا، تو یہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کر ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ تو یہ تو وہ قریب قریب مقامات ہیں، تو جہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں کون کون سی ہستی یہاں پہ رہتی تھی اور کن کا تعلق تھا یہاں سے۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں وہ مقامات ہیں جو حج کے مقامات ہیں۔ تو ظاہر ہے جب انسان حج پہ آتا ہے تو وہ اس وقت تو جاتا ہی ہے، لیکن جب عمرے پہ جائے تو عمرے میں جاتے ہوئے وہاں پہ جانا ضروری نہیں ہے، لیکن ویسے ہی ایک تاریخ کی نیت سے ان کو دیکھ لیا جائے کہ شاید اللہ اگلے برسوں میں حج کی توفیق بھی دے دے تو وہاں پہ جانا ہو۔ ان میں منا ہے، مزدلفہ ہے اور عرفات ہے۔ تو وہاں سے مکہ مکرمہ سے آپ ٹیکسی سے یا کسی بھی بس کے ذریعے آپ جائیں تو دو ہی طریقے ہیں، یا تو آپ سیدھے عرفات چلے جائیں، واپسی پہ یہ مقامات دیکھتے آئیں، اور یا منا اور مزدلفہ سے ہوتے ہوئے عرفات جائیں۔ عام طور پہ یہ جو ٹیکسی والے حضرات جو زیارت کرواتے ہیں، یہ وہاں سے لے کر آپ کو سیدھے عرفات چلے جاتے ہیں۔ عرفات ایک بڑے میدان کا نام ہے جہاں پہ 9 ذی الحج کو سارے حاجی وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، اور جو 9 ذی الحج کو جہاں اس میدان کے اندر نہ جائے اس کا حج نہیں ہوتا، یعنی حج کا سب سے بڑا رکن جو ہے اس کو وقوف عرفات کہتے ہیں، عرفات کے میدان میں جانا ہے۔ ایک بڑا کھلا میدان ہے اور وہاں پہ اس کی باؤنڈریز مقرر ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہاں سے عرفات شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اس میدان کے اندر پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ اس عرفات کا میدان دیکھ لیں۔ عرفات کے میدان میں 2 مشہور جگہ ہیں، ایک جبل رحمت ہے، ایک پہاڑ ہے، چھوٹا سا پہاڑ ہے، اور ایک مسجد نمرہ ہے، اس کو نمرہ بھی کہتے ہیں اور نمرہ بھی کہتے ہیں، دونوں طرف اس کے موجود ہیں۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت پر حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا، یہ غلط ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ مسجد نمرہ کی جگہ پہ دیا تھا۔ مسجد نمرہ کی جگہ پر آپ نے اونٹنی پر بیٹھ کر حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا، اسی لیے اس مقام پہ مسجد بنائی گئی، این اسی مقام پر پھر دوسری صدی ہجری میں عباسی خلفاء نے وہاں پہ مسجد بنائی۔ بڑی مسجد ہے، تقریباً 3-3.5 لاکھ نمازی جو ہے اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس مسجد کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ عرفات کے میدان سے باہر ہے، اس لیے وہ حجاج جو حج کے لیے جاتے ہیں ان کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ وہ عرفات سے باہر ہے۔
تو مسجد نمرہ جو ہے اس کی زیارت کی جا سکتی ہے، وہاں پہ اس سے جبل رحمت ہے اس کی زیارت کی جا سکتی ہے۔ وہاں سے واپس آپ جب چلیں گے تو مکہ کی طرف مزدلفہ کی وادی ہے، یہ وہ وادی ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو قیام کیا تھا۔ 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان سے نکل کر 9 اور 10 کی درمیانی رات یہاں پہ قیام کرتے ہیں، اس وادی کی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ بس ایک رات ٹھہرنا ہوتا ہے۔ اس میں ایک مسجد ہے، مسجد مشعر الحرام، اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ مسجد مشعر الحرام وہ جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، یعنی حج کے دن میں جہاں آپ ٹھہرے تھے وہاں پہ اب وہ ایک بڑی مسجد بنا دی گئی ہے، اور اللہ نے یہ کہا ہے قرآن مجید کے اندر بھی کہ اس مشعر الحرام کے پاس ٹھہرا کرو، تو کوشش کی جائے کہ وہاں اس سے قریب ٹھہرا جائے۔ تو یہ ایک بڑا میدان ہے، وہاں پہ رات کو ٹھہرنا ہوتا ہے۔ تو مزدلفہ میں ایک ہی مقام ہے مسجد مشعر الحرام۔ وہاں سے جب مزدلفہ اور مینا کی طرف آپ جائیں گے تو مزدلفہ اور مینا کے درمیان میں ایک وادی آتی، وادی محصر۔ یہ وادی وہ ہے جہاں پہ ابرہہ کا لشکر تباہ ہوا تھا۔ ابرہہ جب ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کرنے آیا کعبہ پہ، اس مقام پر اللہ نے اس کو تباہ و برباد کیا تھا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لائے تو آپ وہاں سے تیزی کے ساتھ گزرے تھے، صحابہ سے بھی کہا کہ یہ عذاب کا مقام ہے، یہاں پہ ٹھہرو نہیں۔ تو یہ مینا اور اس کے مزدلفہ کے درمیان کا علاقہ ہے، تقریباً ایک چھوٹی سی وادی ہے، تو وہاں سے آپ تیزی کے ساتھ گزر گئے تھے۔ وہاں اگر آپ پوچھیں تو لوگ بتا دیتے ہیں، وادی محصر اس کا نام ہے۔ اس کے بعد مینا کا جو وادی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، تو مینا میں حاجی حضرات جو ہے 4-5 روز جو اس میں قیام کرنا ہوتا ہے، تو وہاں وہ مقام آپ دیکھ لیجئے۔ مینا میں ایک بڑی مسجد ہے جس کا نام مسجد خیف ہے، وہ دیکھ لینی چاہیے، کیونکہ مسجد خیف وہ جگہ ہے کہ جس نبی نے بھی حج کیا تو وہیں پہ ٹھہرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 70 انبیاء نے یہاں پر قیام فرمایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے بھی وہیں پہ قیام فرمایا۔ اب ایک بڑی مسجد وہاں پہ بنا دی گئی ہے، اس کا نام مسجد خیف ہے، اس مسجد کی زیارت کر لی جائے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے اپنے حج کے دوران میں، وہیں پہ ٹھہرے تھے۔ تو یہ اس علاقے کے یعنی عرفات، مزدلفہ اور مینا میں یہ مقامات ہیں جن کی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ ان مقامات کو دیکھنے کا ثواب نہیں ہے، یہ میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ثواب صرف اس چیز پہ ہوتا ہے جس پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو، جس کو حضور نے فرمایا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو حضور نے ثواب کہا ہو، جس کو حضور نے عبادت کہا ہو۔ یہ بس ایک تاریخ ہے، تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ کے طور پر اس کو دیکھنا چاہیے، اور کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ بار بار تو جا نہیں سکتے، کبھی کبھار جانا ہوتا ہے، تو تاریخ کا باہر اپنا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، اپنا ایک تعلق ہوتا ہے، اپنا ایک اثر ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ تو وہاں پہ بہت ساری تبدیلیاں کی حکومت نے، تو پچھلی حکومتوں نے بہت ساری تبدیلیاں کی اس لیے کہ لوگ شرک کرتے ہیں، اور بہت سارے مقامات کو گرا بھی دیا گیا۔ تو ان مقامات گرانے سے شرک تو بہرحال ختم نہیں ہوا، جس نے کرنا ہے وہ کر کے رہے گا، البتہ تاریخ ختم ہو گئی، تاریخ بعد مقامات کی ختم ہو گئی، اور یہ اپنا ایک نقصان ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ خود مکہ مکرمہ کے اندر قبرستان ہے جنت المعلیٰ، جس طرح جنت البقیع ہے مدینہ منورہ میں، تو مکہ مکرمہ میں جو قبرستان معروف ہے جہاں پہ بعض صحابہ دفن ہیں، اور خاص طور پر سب سے محترم ہستی جو وہاں پہ دفن ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی۔ تو یہ جنت المعلیٰ میں دفن ہے، اور ان کی قبر آج بھی محفوظ ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل شہر کے اندر ہے یہ قبرستان آج کل۔ اس کے ساتھ ہی ایک مقام ہے مسجد جن سے کہتے ہیں، تو مسجد جن وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی جنات کے ایک وفد کے ساتھ۔ بہت سارے واقعات ہیں جنات کے ملاقات کے، ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جہاں پہ جنات نے قرآن سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی، اور مختلف امور پہ بات چیت بھی ہوئی۔ اسی طرح ایک مسجد فتح ہے، جب مسجد جن سے حرم کی طرف آتے ہیں، مسجد فتح وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنا جھنڈا گاڑا تھا۔
वहाँ पे क़याम किया था। फ़तह मक्का में जब आप तशरीफ़ लाए हैं, मक्का मुकर्रमा में मक्का फ़तह हुआ है, इस मुकाम पर ठहर कर आपने इस्लामी झंडा जो है वो नस्ब किया था। तो वहाँ पे अब छोटी सी एक मस्जिद बनी हुई है जिसका नाम मस्जिद फ़तह है, तो उसकी आप ज़ियारत कर सकते हैं। इस तरह दूर अगर जाना हो, यानी यहाँ मक्का मुकरमा से, तो फिर ताइफ है। ताइफ की वादी है जो तकरीबन 90 किलोमीटर मक्का मुकरमा से है। और ये पूरा सफ़र आजकल तो हम इसे खूबसूरत कहेंगे, लेकिन अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र को याद किया जाए तो फिर इंसान को पता चलता है कि आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह तशरीफ़ ले गए थे और आपकी क्या मंजिल थी और आपका क्या मिशन था, क्या मकसद था। इन हुजूर की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन सफ़र ये ताइफ का सफ़र था। इस सफ़र के अंदर जो मुश्किलात आपको पेश आई, जिस तरह आप पर पत्थर बरसाए गए, वो तारीख़ का एक हिस्सा है। इसको भी देखना चाहिए। ताइफ एक बड़ा यानी पहाड़ी मुकाम है, ठंडी जगह होते, गर्मियों के अंदर भी वहाँ पे ठंडक होती है। तो वहाँ पे बागात भी हैं, पहाड़ भी हैं, वो मुकामात महफूज है। वो बागात की जगह भी महफूज है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हालत में जहाँ आपने आराम फरमाया था, और इस तरह कुछ और मुकामात भी वहाँ पर महफूज हैं। तो हो सके तो इस जगह की भी ज़ियारत की जा सकती है, ताइफ भी जाया जा सकता है। और ताइफ जब आप जाते हैं तो वहाँ पे फिर एक मिकात आती है जिसका नाम आजकल कर्नुल मुनाज़र है या सैलुल कबीर भी कहते हैं उसको। तो वहाँ से भी एहराम बांध कर दोबारा से उम्रा किया जा सकता है। तो ये करीब करीब सारी जगह हैं इसकी मक्का मुकरमा में। और एक जगह मस्जिद आयशा है जो मक्का मुकरमा हरम से तकरीबन 5-6 किलोमीटर के फासले पर है। मस्जिद आयशा वो जगह है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा था कि वो वहाँ से एहराम बांध कर उम्रा कर लें। और आजकल जितने भी हुज्जाज दूसरे उम्रा, दूसरा, तीसरा, चौथा उम्रा करना चाहते हैं, उनका आसान तरीका यही होता है कि वो मस्जिद आयशा जाते हैं, वहाँ से दोबारा से एहराम बांधते हैं और एहराम बांध कर उम्रा करते हैं। तो मस्जिद आयशा की भी आप ज़ियारत कर सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से कहा था कि वो एहराम बांध के आए। अच्छा देखें, दूसरे से खुद आप इस मसले को समझें। एक सफ़र में दूसरा तीसरा उम्रा क्यों नहीं करना चाहिए? एक सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो असल सुन्नत है एक ही उम्रा है। हुआ ये कि जब अब हज़रत आयशा भी आपके साथ तशरीफ़ लाई थी, सारा 19 दिन आप ठहरे ये फ़तह मक्का के मौके पे, तो वहाँ पे उम्रा किया, सब कुछ हुआ। हज़रत आयशा को जो औरतों के मखसूस अय्याम होते हैं, तो वो मसला शुरू हो गया। तो ज़ाहिर उस हालत में उम्रा नहीं किया जा सकता। तो वो बहुत परेशान हुई कि इतना लंबा सफ़र भी किया और मैं इस सादत से महरूम रह गई। और जब वो अय्याम ख़त्म हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा नहीं किया, किसी सहाबी ने नहीं किया। तो आपने हज़रत आयशा ने शिकायत की, फरियाद की कि मैं अब क्या करूँ, इससे मेरा क्या कसूर है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भाई अब्दुर्रहमान से कहा कि इनको वहाँ पे ले जाओ जहाँ पे आजकल मस्जिद आयशा बनी हुई है, आयशा को वहाँ पे ले जाओ। वहाँ पे जो जाएँ, वहाँ से जाकर दोबारा एहराम की नियत करें और करके आके दोबारा से उम्रा कर लें तो उनका उम्रा हो जाएगा। तो एक वो ख़ास हालत थी जिस ख़ास हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दी थी। अब इसको लोग आम समझते हैं कि चूँकि हुजूर ने इजाज़त दे दी थी तो बस जो भी करना चाहे कर सकता है, कर ले, मतलब मना नहीं है, नाजायज़ नहीं है। लेकिन ये एक ख़ास हालत से मुतल्लक था। और चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या किसी और सहाबी ने इस पे अमल नहीं किया, खुद हज़रत आयशा के भाई अब्दुर्रहमान जो साथ गए हैं, उन्होंने भी एहराम नहीं बांधा, उन्होंने भी दोबारा से आकर एहराम नहीं बांधा, उम्रा नहीं किया। इसलिए बाज़ उलमा की ये राय है और मेरे ख्याल में ये सही राय है कि एक सफ़र में एक ही उम्रा करना असल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो ये वो मुकामात थे जिनकी मक्का मुकरमा में रहते हुए हमें ज़ियारत कर लेनी चाहिए। और सबसे अहम तरीन काम वही इबादत है, दुआ है और तवाफ़ है। अल्लाह पाक हम सबको बार बार जाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। तो इंशाअल्लाह अगली दफ़ा मदीना शरीफ का जिक्र होगा।